الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 تا 80 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں تاکہ تم اس کے بارے میں یہ خیال کرو کہ یہ بھی کتاب کا ایک حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور اسی طرح نبوت عطا کی ہو، پھر یہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ۔ لیکن نبی کہیں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو۔ اور کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ حکم دے لوگوں کو کہ تم فرشتوں کو اور اسی طرح نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا تمہیں وہ نبی کفر کا حکم دے سکتا ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، سب سے پہلی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک بہت بڑے دجل اور دھوکے کو بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ دھوکہ دیتے تھے، عام لوگوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دجل اور دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جب لوگوں کے سامنے کتاب پڑھتے، اہل کتاب میں سے، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، جب لوگوں کے سامنے ان کے بڑے، ان کے علماء کتاب پڑھ کر سناتے، تورات، انجیل وغیرہ، تو یہ اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے تھے۔ کیوں اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے، ٹیڑھا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہیں ان کے الفاظ بدل جائیں، ان کے معنی بدل جائیں، ان کا مطلب بدل جائے۔ غلط چیزیں اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے
اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے تاکہ وہ لفظی بدل جائے یا معنی بدل جائے یا نہیں تو اس کا مطلب بدل جائے، اور سامنے سننے والا بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ کتاب ہی کا حصہ ہے۔ سامنے والا وہی سمجھتا تھا، حالانکہ دھوکہ دیتے تھے عوام کو، اور سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ بھی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک کام تو اتنا بڑا گناہ کرتے تھے کہ آیت کو بدل دیتے تھے، ان کے الفاظ معنی کو بدل دیتے، یہی سب سے بڑا گناہ تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے یہ کہتے بھی تھے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جملے بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، ایک تو یہ گناہ کیا، اور دوسرا جرم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ان کے علماء کو، ان کے بڑوں کو خود یہ پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے نہیں کہ انجانے میں یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کو خود پتہ بھی ہے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، رد و بدل کرنا، ہیر پھیر کرنا، اس کا جو مطلب ہے وہ بیان کرنے کے بجائے الٹا سیدھا مطلب بیان کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی کتاب میں تحریف کرے۔ جس طرح مسلمانوں میں بعض لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی نور ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، تو اب اسے ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے 15ویں پارے کی جو سورہ کہف ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، آپ خود قرآن کھول کر پڑھ کر دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے، بالکل آخری آیت ہے سورہ کہف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا خود اپنے نبی کی زبانی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما یقیناً انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن فرق ہے مجھ میں تم میں، یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی۔ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، ہزاروں مرتبہ آئے ہیں اور آ رہے ہیں جبرائیل میرے پاس، تمہارے پاس نہیں آ سکتے، یہ فرق ہے میرے تمہارے درمیان، لیکن تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھی انسانوں ہی کی طرح پیدا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کون تھی؟ بی بی آمینہ تھی، اور والد کون تھے؟ عبداللہ تھے۔ بی بی آمینہ کے بطن مبارک ہی سے تو آپ پیدا ہوئے، جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیدا ہوئے، جس طرح عام بچے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑے ہوئے۔ تو انسان کی جو صفات پیدائش اور نشو و نما اور پروان چڑھنے کی ہیں، وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دی ہیں۔ ہر نبی ایسے ہی پیدا ہوئے، ایسے نہیں کہ کوئی نبی آسمان سے سیدھے اتر گیا، جوانی کی عمر کے ساتھ اتر گیا، یا کوئی نبی ایسے پیدا ہوا کہ 4-5 دن ہی میں وہ جوان ہو گیا، بالکل عقل بھی آ گئی، سارے اعضاء طاقتور ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی انسانوں کی طرح پیدا نہ ہوتے، انسانوں کی طرح ان کو بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی، انسانوں کی طرح اگر نبی بھی بیمار نہ ہوتے تو پھر لوگ کیا کہتے؟ نبی سے کیا کہتے ہر زمانے میں لوگ؟ آپ تو آسمان سے اتر گئے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، آپ بیمار نہیں پڑتے، آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہے، ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہ سارے مسائل ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، تجارت ہے، ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب کے ساتھ دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تم جو دین کی دعوت دے رہے ہو وہ تمہارے لیے آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ تو یہی کہتے، اگر نبی سیدھے آسمان سے اتر جاتا، اسے بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی، اس کے بیوی بچے نہ ہوتے، نبی تجارت نہ کرتے، ان کے لیے پریشانیاں نہ ہوتی، تو لوگ کیا کہتے؟
نبی کی دعوت کو کوئی مانتا؟ صاف یہی کہہ دیتے. کیا کہتے؟ کہ تمہارے لیے یہ مسائل نہیں ہیں، تمہارے لیے بولنا آسان، کرنا آسان. ہمارے ساتھ یہ پورے مسائل ہیں، بیوی، بچے، بیماری، پریشانیاں، مصیبتیں، تجارت، دوست، رشتہ دار، یہ سب پریشانیوں کے ساتھ دین پر کیسے چلیں گے؟ یہ مشکل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، یہ جتنے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو کیا بنا کر پیدا کیا؟ بشر، انسان. کہ دیکھو یہ بھی تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، تمہاری طرح یہ بھی بیمار پڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں پڑے تھے؟ تمہاری طرح ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کے بھی بیوی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں. ان سب کے ساتھ یہ پورے دین پر چل کر تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ان سب چیزوں کے ساتھ دین پر چل سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. نبی کو اللہ نے جو بشر بنا کر بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے. ورنہ لوگ تو بہت آسانی سے بول دیتے کہ تمہارے لیے بولنا آسان ہے، کرنا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، یہ سارے مسائل ہیں. تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہلوایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا. قل، اے نبی جی آپ بتا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں. اب یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ بشر مان رہے ہیں، انسان مان رہے ہیں. نبی تو نور ہے، نور، ان کو انسان کیسے مان لیا؟ نبی کا مقام ہم نے گرایا نہیں، گھٹایا نہیں ہے، وہ اللہ نے خود کہا ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نبی انسان ہے، وہ تو اللہ خود کہلوا رہا کہ نبی بھی انسان ہے. کتنے نبیوں کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ یہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی بیمار پڑتے ہیں، تو میرے سے دعا کرتے ہیں کہ میں ان کی بیماری کو اچھا کروں، ان کو کھلاؤں، ان کو پلاؤں. قرآن میں دیکھو جگہ جگہ آیتیں پڑھ کر. تو اب یہ آیت میں گڑبڑی کیا کرتے ہیں؟ گول مول کرتے ہیں. آیت اصل کیا ہے؟ انما، یہ دونوں ملا ہوا ہے. انما، انا کے معنی یقیناً، اس کے ساتھ جو یہ ما لگا ہوا ہے یہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، یقیناً میں اور زیادہ پختگی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن بعض لوگ جو نبی کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، وہ گڑبڑی کیا کرتے ہیں؟ انا اسے الگ کر دیتے ہیں، ما کو الگ کر دیتے ہیں پڑھتے وقت. قل انا ما انا بشر مثلکم. اب یہاں ما کو جب انا سے تم نے الگ کر دیا اور سامنے والے کے ساتھ ملا دیا تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ یقیناً میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں. اب دیکھو ترجمہ ہی بدل گیا. پہلے کیا ترجمہ تھا؟ جب ملا کر پڑھ رہے تھے، قرآن میں ملا ہوا ہے، آپ کھول کر دیکھ لیں، بالکل ملے ہوئے ہیں دونوں لفظ. انا ما جو بتا رہا ہوں مل کر ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے انا الگ، ما الگ، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ یقیناً میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں. فرق سمجھا آپ نے؟ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مطلب ہی بگڑ گیا. یہ پڑھتے وقت زبانوں کو گھما دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے خود بڑوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آپ خود کھول کر دیکھیں، ان کو ہمت نہیں ہوئی ترجمہ کرتے وقت یہ گڑبڑی کرنے کی. ترجمہ بالکل صحیح کیا ان کے بڑوں نے، جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ قرآن لکھا ہے ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے. لیکن یہ جو نیچے والے ہیں، نیچے سطح کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے وقت گڑبڑی کرتے ہیں ترجمے. اللہ معاف فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہود و نصارہ کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ان کا ایک اہم کام یہ تھا کہ کتاب پڑھ کر سناتے وقت زبانوں کو مروڑ دیتے تھے، الفاظ بدل دیتے تھے، معنی اور مطلب بدل دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بھی کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اتنا جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصولی بات بیان کر رہے ہیں. یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا؟ بعض یہودی اور اسی طرح نصارہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں
تم جو ہمیں اسلام کی طرف بلا رہے ہو، بار بار دعوت دے رہے ہو، اے نبی جی کیا تمہارا مقصد یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، کیا تم بھی ایسے اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا انہوں نے، یہود و نصارہ نے، کہ ان کے بعض لوگوں نے یہ غلطی کی تھی یہود و نصارہ کے خود، اور تہمت کس پر لگا رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور حضور پر کیا تہمت لگائی؟ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اس طرح تم بھی ہمیں اپنی پرستش اور عبادت کروانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو خدا بتانا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر، کسی بشر، دیکھو یہاں بھی بشر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، بشر کہتے ہیں انسان کو عربی میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صاف کہا کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے۔ بشر کا لفظ آ گیا۔ اب کتاب، حکمت اور نبوت کسے ملتی ہے؟ نبی کو ملتی ہے یا عام انسانوں کو ملتی ہے؟ نبی کو ملتی ہے۔ کتاب اور نبوت تو نبی ہی کو ملتی ہے، حکمت اللہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن کتاب اور نبوت کسے ملتی ہے؟ وہ تو نبی کو ملتی ہے، رسول کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرنے سے پہلے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ بشر، یہاں بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ ایسا کوئی نبی نہیں کہے گا۔ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہو کہ خواہ تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا منوا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ تم نبی پر کیا تہمت لگا رہے ہو؟ ڈائریکٹ تو تم اللہ پر تہمت لگا رہے ہو۔ کیسے؟ آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ حکومت جب کسی آدمی کو کوئی عہدہ دیتی ہے، کسی کرسی پر بٹھاتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ باطل جو ہے پیسوں کے بل بوتے پر انگوٹے چھاپ کو بھی بٹھا رہے ہیں آج، یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں کسی بھی آدمی کو کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ جب دی جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کی پالیسیوں کو اور حکومت کے قانون کو جانتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے معلوم ہے یا نہیں، کیونکہ گدی پہ بیٹھ رہا ہے، چیئر پہ بیٹھ رہا ہے، تو اسے پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں، اس کے قانون کیا ہیں، یہ اسے سمجھتا ہے یا نہیں، اور یہ اس پر عمل کر سکے گا یا نہیں، پبلک اور عوام کو اس پر چلانے کی اس کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے یا نہیں، یہ پہلی یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہی تو اسے وہ پوسٹ اور عہدہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، اسے کتاب دے رہے ہیں، اسے نبوت دے کر بھیج رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کسے نبی بنانا ہے؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اللہ نے ایسے آدمی کو نبی بنا دیا جو نبی بننے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور اپنی عبادت کرا رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے؟ کیا اللہ ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ غافل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا وہ دیکھ کر پرکھ کر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ شخص اس کی پوری زندگی کیسے گزرے گی، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر منتخب کیا ہے، چنا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری صلاحیت ہے نبی بننے کی، اللہ نے اسی کو نبی بنایا۔ ورنہ تو اتنے انسان تھے جسے چاہے اللہ نبی بنا سکتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ نے باقاعدہ چنا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، سب چیزوں کو جانتے ہیں، پاسٹ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور حال کو جانتے ہیں، جو موجودہ دور چل رہا اسے جانتے ہیں، پریزنٹ، اور اسی طرح فیوچر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں زمانوں کو جانتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب کو جانتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل کو۔ اللہ سے چوک نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو ہمیں دین کی دعوت دے کر، یہ تہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی، یہ تہمت براہ راست کس پر تھی؟ اللہ پر تھی، کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، اور یہاں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کو خدا بنا رہے ہیں، اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی
کیا آپ اپنے آپ کو خدا بنا کر ہماری عبادت کروانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، تہمت لگائی عیسیٰ علیہ السلام پر، کتنی بڑی تہمت لگائی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ یہ بڑا خطرناک سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن، کیونکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتی ہے؟ خدا مانتی ہے، خدا کا بیٹا مانتی ہے۔ عیسائیوں میں الگ الگ عقیدے ہیں، میں نے بارہا ذکر کیا ہے۔ بعض ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے یہ عقیدہ ذکر کیا عیسائیوں کا کہ یہ لوگ کافر ہیں پکے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو بات کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ اور اسی طرح بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی سگی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے اس کی تردید فرمائی صاف۔ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل تینوں مل کر خدا ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، تینوں ملیں گے تو یہ خدا ہوگا۔ قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ پکے کافر ہیں یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، 1/3 ہے، اور اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جوڑ لیا، جبریل علیہ السلام کو بھی جوڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب عقیدوں کی تردید کی۔ اب چونکہ ایک بڑا مجمع ہے، ایک بڑا طبقہ ہے دنیا کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، خدا مانتا ہے، خدا کا ایک حصہ مانتا ہے، خدا کا بیٹا مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ایک سوال پوچھیں گے۔ یہ بہت خطرناک سوال ہوگا بھرے مجمع میں۔ اللہ تعالیٰ کسے پوچھیں گے؟ عیسیٰ علیہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو خدا مانے؟ ایک سوال ہوگا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں بی بی مریم ان دونوں کو خدا بنا لیں؟ کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اس وقت؟ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بالحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ میں حق کے سوا کوئی بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسا لوگوں سے کہا تھا دنیا میں کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو تو تجھے تو معلوم ہے نا، فقد علمت۔ عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی تھی جو لوگ بول رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، اگر میں نے ایسی بات کہی تھی فقد علمت، اے اللہ تجھے تو معلوم ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو میرے دل کی ساری باتیں جانتا ہے، تجھے تو سب کچھ پتا ہے۔ جب تک میں دنیا میں تھا اس وقت کا حال بھی تو جانتا ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب میں دنیا سے جا چکا اس وقت بھی تو ہی تو نگرانی کر رہا تھا، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو تو ہی تو دیکھ رہا تھا، تجھے سب کچھ پتا ہے۔ تو یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، میں نے ایسے ان کو کبھی نہیں کہا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے، اے اللہ میں نے تو صرف ان سے یہ کہا تھا کہ تم اس چیز کو مانو جس کا اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے، کس بات کا؟ کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام صاف کلیئرٹی کر دیں گے پوری کی پوری، اللہ میں نے تو صرف لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں بھی ایک بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، یہ میں نے صاف کہا تھا لوگوں سے، یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو عیسائی خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود خدا یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا ایک حصہ مانتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا تھا وہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ان مقصد میں سے ایک مقصد، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہ ایک اہم کام تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے کی 34 سورت سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود کہتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تم سب کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں تمہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں، سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو ایک اہم مقصد تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے بعد آخری نبی آنے والے جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ تورات میں، انجیل میں، سب کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا بیان کیا گیا تھا؟ احمد۔ ساری کتابوں میں احمد کا معنی کیا؟ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ کسی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور قیامت میں بھی جب پوری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ کے نبی سجدے میں گریں گے اور اللہ کی اتنی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ خود وہ دل میں ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، اتنی تعریف کریں گے آج تک کسی نے تعریف نہیں کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام صرف تورات انجیل میں نہیں ہے بلکہ غیروں کی کتاب میں بھی یہ صفتی نام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ خود علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی غیروں کی جو کتابیں ہیں، وید اور اسی طرح پران، ان کے جو کتابیں ہیں، ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نراشیش کے نام سے بیان کیا گیا۔ اس کا معنی ہی احمد کا معنی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ ویدوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ بیان کیا گیا اور پرانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلکی اوتار سے بیان کیا گیا۔ اس کا معنی ہے خاتم النبیین، سب سے آخری نبی۔ یہ خود غیروں کی کتاب میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان کی کتابیں حقیقت میں ہیں یا نہیں، یہ کس نے لکھی ہیں، وہ سب بات کے مسائل ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ لیکن ان کی کتابوں میں صحیح معنوں میں آپ کسی سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور اس کا معنی بھی یہی ہے بالکل۔ یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ورنہ تو اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جائے گی سب کے سامنے۔ باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں ایک خاص مشن کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ایک خاص مشن یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، بار بار لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب عیسائیوں کو جو دھوکہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا 4 طرح کی چیزیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں، انجیل میں آئی ہے، اس کی وجہ سے عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، تو اس سے عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمت اللہ کہا، اس کا معنی اللہ کا کلمہ، یعنی یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گئے۔ چونکہ باپ تو نہیں تھے تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک پھونک ماری گئی بی بی مریم کے گریبان میں، تو اس کے ذریعے سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو یہ جو پھونک تھی وہ ایک کلمہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے جو دیا گیا تھا، تو اس لیے کلمت اللہ کہا ان کو۔ تو عیسائیوں کو دھوکہ لگ گئے، اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا دھوکہ لگا، روح اللہ کہا قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کی روح ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ جس طرح اوتار کے بارے میں غیروں کا عقیدہ ہے، اوتار غیروں کے یہاں کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جب فتنہ فساد ہو جاتا ہے، ہر جگہ شر پھیل جاتا ہے، تو خدا ان کے عقیدے کے مطابق
خدا جو ہے وہ آسمانوں سے کسی عورت کے پیٹ میں بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دنیا کے پورے شر اور فساد کو ختم کر کے وہ عام انسانوں کی طرح مر کر پھر چلا جاتا ہوتا ہے۔ پھر جب دنیا میں فساد ہوتا ہے تو پھر کسی انسانی شکل میں پیدا ہو کر آتا ہے۔ ان کے اوتاروں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، روح اللہ سے یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ حالانکہ یہاں قرآن نے روح اللہ جو کہا وہ عظمت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتانے کے لیے کہا، یہ جو نسبت ہے وہ مقام بتانے کے لیے، تعظیم اور بڑائی کو بتانے کے لیے۔ جس طرح ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ یہ صحیح میں اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ یہاں رہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا تھوڑی ہے۔ اللہ کی طرف اس کی صرف نسبت کی گئی ہے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بتانے کے لیے، چونکہ یہودی ان کے کٹر دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کے مقام کو بتانے کے لیے اللہ نے روح اللہ کہا کہ اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اور انجیل میں ابن اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا یہ لفظ انجیل میں موجود ہے، تو اب اس سے بھی ان کو دھوکہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا جو کہا وہ پیار اور محبت میں کہا ہے۔ جس طرح ہم بھی بچوں کو بلا دیتے ہیں بیٹا، غیر کے بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ اچھا نظر آتا ہے، کوئی کھیلتا ہوا ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کسی کی عادتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی بلاتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، بلا کر اسے کوئی چیز دیتے ہیں، محبت میں بلاتے ہیں بیٹا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا وہ پیار اور محبت میں کہا۔ عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری چیز جو عیسائیوں کو دھوکہ لگنے کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے باپ خود خدا ہیں، ماں تو بی بی مریم ہے اور باپ نہیں ہے، تو باپ کسے سمجھ لیا؟ اللہ کو سمجھ لیا، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر چوتھا جو دھوکہ لگا ہے کہ آسمانوں پر یہ اٹھا لیے گئے، آسمانوں پر یہ گئے ہیں تو یہ معمولی انسان نہیں ہے، خود خدا تھا جو آسمانوں پر چلا گیا، نعوذ باللہ۔ تو ان چار چیزوں کی وجہ سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مان لیا؟ خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا۔ عجیب تماشا ہے ان کا، عیسائیوں کا بھی۔ ایک طرف تو خدا مان رہے ہیں بعض عیسائی، اور بعض عیسائی خدائی کا حصہ مان رہے ہیں، اور پھر آج کل کے عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کفارہ مسیح، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے عیسائیوں کے بارے، عیسائیوں کے یہاں عقیدہ کفارہ مسیح کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خود یہودیوں کے ہاتھ میں قتل کروایا۔ کیوں؟ تاکہ پوری انسانیت جو گناہ کر رہی ہے اس کو اللہ سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے پورے انسانوں کو سزا دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کے کفارے میں، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھ میں قتل کروا دیا، سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ عجیب فلسفہ ہے عیسائیوں کا، یہ عقیدہ ہے باقاعدہ عیسائیوں کے ایک بڑے طبقے کا عقیدہ ہے۔ اب یہ عقیدہ ان کو یہاں کہاں سے آیا؟ ایک کٹر یہودی گزرا ہے پولس، جسے عیسائی قوم سینٹ پال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ پہلے کٹر یہودی تھا، یہ بعد میں عیسائیت میں داخل ہوا ہے منافق کی طرح۔ یہ اصل یہودی ہی تھا، یہ عیسائی نہیں بنا، یہ جان بوجھ کر اپنا لبادہ، اپنا ظاہری حال حلیہ بدلا اور عیسائیوں میں داخل ہوا، اور بہت بڑا اپنا مقام اس نے لوگوں کو دکھایا، اور ایسے دکھایا کہ سب لوگ اسے اپنا بڑا ماننے لگے۔ جب ایک مقام پر پہنچ گیا، عیسائی قوم اسے ماننے لگی، تو اس کے بعد اس نے یہ عقیدہ عیسائیوں میں داخل کیا، یہ زہریلا انجیکشن چھوڑا اس نے عیسائیوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یہودیوں کے ہاتھ میں قتل کروایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ساری انسانیت کے گناہ کی سزا اللہ انسانوں کو نہیں دے سکتے، تو اس کے بدلے میں ان کو قتل کروا دیا، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو خود اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ عجیب عقیدہ ہے ان کا۔
اور اکثر عیسائی قوم اس عقیدے کو مانتی ہے، اس کے بغیر ان کا مذہب قابل قبول نہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ ایسا خطرناک عقیدہ اس نے بیان کیا اور سب اسے ماننے لگے اور عیسائیت کا ایک جز سمجھنے لگے۔ تو اب کتنا تضاد ہے خود ان کی باتوں میں، ایک طرف تو خدا مان رہے ہیں بعض عیسائی، اور بعض عیسائی خدا کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، اور بعض عیسائی خدائی کا ایک حصہ بھی مان رہے ہیں، اور پھر یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو قتل کروا دی، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پورے انسانوں کو اللہ سزا کیسے دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اپنے بیٹے کو اللہ نے بدلے میں کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا، تاکہ سب کے گناہ کیا ہو جائے؟ معاف ہو جائے۔ عیسائیوں میں لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ جاتے ہیں۔ کس کے پاس؟ فادر کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک خاص عمل کر کے ان کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کرا کے بھیج دیتا ہے، جاؤ تم بالکل پاک ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی عمل ہے کہ تمہارے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ قربانی دے کر چلے گئے، اب تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اب تم پاک ہو چکے ہو، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ تو یہ عجیب عقیدہ عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا کہ کسی انسان کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے یہ کہا، بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر قرآن آگے مزید اس کی وضاحت کرتا ہے، اور کوئی نبی ہرگز کسی کو یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو، اور اسی طرح نبیوں کو رب بنا لو۔ جس طرح ایک قوم ہے، سابئین کہتے ہیں ان کو، سابئین۔ اب سابئین کون تھے؟ مفسرین نے اس کی الگ الگ تعریف کی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ستاروں کو پوجنے والی قوم تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ان دونوں میں سے عقیدوں کو کچھ کچھ لے کر یہ ایک قوم بن گئی۔ الگ الگ تعریفیں ان کی گئی ہے۔ تو یہ سابئین کا ایک عقیدہ تھا، وہ فرشتوں کو خدا مانتے تھے، کیونکہ فرشتے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، عذاب لانے والے، بارش برسانے والے، فصل اگانے والے، لوگوں کی جان لینے والے۔ یہ جو فرشتوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں فرشتہ یہ کرتا ہے، فلاں فرشتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کاموں کے لیے کسے طے کیا؟ اللہ نے فرشتوں کو طے کیا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو طے کیا۔ زمین پر بارش کا ایک قطرہ بھی فرشتے کے بغیر نہیں گرتا ہے، فرشتہ اسے لے کر آتا ہے، قطروں کو، پانی کے قطروں کو، کہ اس قطرے سے کسے نفع پہنچانا ہے، کسے نقصان پہنچانا ہے، یہ سب فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ تو اب یہ جو فرشتوں کی یہ اعلیٰ صفات، ان کی طاقتیں سن کر انہوں نے فرشتوں کو خدا سمجھ لیا۔ تو یہ سابئین ایسی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قوم سے کہے کہ تم فرشتوں کو کیا بنا لو؟ خدا بنا لو۔ اور اسی طرح یہ نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کسی نبی کو خدا بنانے کا حکم دے، جس طرح یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ انہوں نے بھی، قرآن خود نقل کرتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ کوئی نبی اس طرح کہہ سکتا ہے؟ کسی کو دعوت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ کوئی آدمی مسلمان ہے اور نبی اسے کفر کی دعوت دے رہا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہی تو ہے، یہ کہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دینا اور دوسروں کو خدا ماننے کا حکم دینا، یہ تو صراحتاً کفر ہے۔ کوئی نبی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ غرض بزرگان محترم، خاص طور پر یہود و نصارہ کے یہ دجل اور ان کے مکر کو قرآن نے بیان کیا کہ ایسا خطرناک دجل اور مکر انہوں نے اپنے عام لوگوں کے ساتھ کیا ہے جس کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے خطرناک باطل عقیدے انہوں نے اپنے عوام میں پھیلائے ہیں، اور لوگ اسے مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کو دین کا، اپنے مذہب کا ایک اہم جز، اہم حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ اب قرآن نے یہ عقائد اور ان کے یہ واقعات، ان کے یہ کرتوت کیوں بیان کیے؟ کیوں بیان کیے بھائی؟
قرآن کیا ہمیں قصے کہانی سنا رہا ہے بٹھا کر؟ کیوں بیان کر رہا ہے قرآن؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے ان کی باتیں ہمیں کیوں سنا رہا ہے قرآن؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تم بھی کہیں یہ کام نہ کر بیٹھو. ہوگا تمہارے اندر بھی یہ کام ہوں گے کہ تم بھی نبی کو خدا کے مقام تک پہنچاؤ گے، ہوں گے تم میں بھی یہ لوگ. اس لیے تمہیں سب سمجھایا جا رہا ہے، ان کے یہ واقعات، ان کے یہ کرتوت، ان کے یہ اعمال، ان کا یہ دجل، ان کا یہ فریب، ان کی یہ مکاریاں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ صرف ایسے ہی سنانے کے لیے تمہیں قصے کہانیاں بٹھا کر نہیں سنا رہے ہم یہاں. یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، درست کرو. کہیں تم بھی ایسا عمل نہ کرنے لگو کہ نبی کا ایک مقام ہے، بے شک سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ سے نیچا ہے اس کا مقام، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے نبی، کوئی بھی نبی ہو. تو کہیں تم ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم نبی کا مقام بڑھاتے 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 اللہ کے مقابلے میں ان کو لے کر چلے جاؤ، تو پھر تم میں اور یہ پچھلی قوموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انہوں نے جس طرح دجل کیا، مکاریاں کی، عقیدوں کو بگاڑا، یہی حال تم بھی کرو گے. اس لیے اللہ یہ سنا رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرے، اپنے ایمان کو درست کرے، بار بار اپنے عقیدوں کی طرف نظر ثانی کرے، دیکھے، اسے کھنگالے کہ میرا عقیدہ کیا ہے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں. میرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کو ہمیں ماننا ہے، دیکھنا ہے، کھنگالنا ہے. اگر غلط عقیدہ ہے تو اسے صحیح کرو، درست کرو. یہ عقیدہ درست کرنے کا موقع موت سے پہلے ہے. موت سے پہلے کر لیے بچ گئے، ورنہ قیامت میں پکڑ ہوگی. اتنی بھی عقل نہیں تھی، اللہ پوچھیں گے. اتنی بھی عقل نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی. یہ اتنے واقعات تمہارے سامنے ہم نے کیوں بیان کیے تھے؟ وہ بھی ایک دو بار نہیں، بار بار. قرآن میں آپ دیکھ رہے نہیں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو پلٹا پلٹا کر بار بار الگ الگ انداز سے، الگ الگ طور طریقے سے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور ہم ایسی حرکت کرنے سے بچ جائیں. اگر اب بھی ہم نہیں بچیں گے، اپنے عقیدوں کو درست نہیں کریں گے، اور اگر اسی عقیدے کے ساتھ ہماری موت آ جائے گی تو قیامت پہ پکڑ ہوگی، کوئی عذر ہمارا قبول نہیں کیا جائے گا. فلاں نے ہمیں بتایا تھا، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے مان لیا. اللہ کہیں گے یہ عقل ہم نے گھاس چرانے تھوڑی دی تھی تمہیں. یہ عقل جو دی تھی کس لیے دی تھی؟ وہ تو دین کے لیے دی تھی، دین کو سمجھنے کے لیے دی تھی. عقل ہم نے دنیا میں لگانے کے لیے نہیں دی تھی. وہاں تو بہت عقلیں لگائے تم نے، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنے میں، دھوکہ دینے میں. وہاں تو سب بڑی عقلیں چلتی تھی تمہاری. وہاں تو کسی کی بات نہیں مانتے تھے، نہ ماں باپ کی بات مانتے تھے، نہ دوست کی بات مانتے تھے، نہ بڑے بڑے لوگوں کی بات مانتے تھے، کسی کی نہیں. میں ہی سب کچھ ہوں. وہاں تو تمہارا دماغ بڑا چلتا تھا. اب دین کے معاملے میں آ گئے تو جھک گئے. کیوں جھکے تم؟ عقل تو دی تھی، یہاں بھی تو بیٹھ کر سوچ سکتے تھے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، نبی کا اتنا اونچا جو مقام بتایا جا رہا ہے، ولی کا اتنا جو اونچا مقام بتایا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح بھی ہے؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اولیاء اکرام مشکل کشا ہیں؟ ہماری ساری مشکلوں کو حل کرنے والے، ہماری ساری ضرورتوں کو وہ پورا کرنے والے. جس طرح اللہ کرتا ہے ویسے ہی ہم ولی کو پہنچا رہے اس کے مقام پر. ولی بے شک اس کا مقام بہت بڑا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اولیاء اکرام کا مقام نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، نبی اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد سب سے بڑا مقام انسانوں میں اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ ولیوں کا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پاک زندگی گزار کر گئے ہیں، تبھی تو آج لاکھوں کا مجمع ان کے در پہ جا رہا ہے. یہ جو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ویسی زندگی گزار کے گئے ہیں. تو ان کے در پہ جا کے ان سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کے در پہ جا کے ان کی زندگی کو یاد کرنا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار کر گئے، کیسی نمازوں کی پابندی کی انہوں نے، کیسے اللہ کا ذکر پوری پوری رات کرتے تھے، کس طرح مخلوق پر رحم کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کا کس طرح خیال کرتے تھے. ایسی زندگی وہ گزار کر گئے تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں. اولیاء سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے جا کر اپنے مسائل رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. یہ ہے ولی کا صحیح مقام. تبھی واقعی ہم ولی سے محبت کرنے کے لائق ہوں گے. اگر ولی کو ہم خدا کے مقام تک پہنچا رہے تو پھر خدا کس کام کا ہے؟ نعوذ باللہ. اس لیے یہ واقعات اس لیے بتائے گئے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں.
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے صحیح عقائد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بد عقیدگی سے اور برے عقائد سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، آنے والی پیڑھیوں کی اللہ تبارک و تعالی پورے طور پر حفاظت فرمائے۔ دین پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔